اور ہاں، مزیدار قصے سننے کے لیے سب سے پہلے آپ نے میرے چینل پہ ٹک کر دینا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے، فالو کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے لائک کو، بیکاز دس از مائی فرسٹ ویڈیو ایور کہ میں اس طرح سے ویڈیو بنا رہی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر رہی ہیں. نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے یہ بھی آپ لوگوں نے لازم بتانا. ہائے، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں؟ سو ٹوڈے آئی وانٹ ٹو میک اے ویڈیو فار اے ریزن. ایک دو ریزن تھے میرے پاس. ایک تو یہ تھا کہ مجھے نا میرا ایک قصہ یاد آ رہا تھا. جینزی کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کیونکہ جینزی جو ہے وہ ملینیم سے کافی آگے نکل گئے ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہم لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ کوئی آپ کو کاٹ کے چلا جائے نا تو آپ نے اس کو جواب نہیں دینا، یہ بری بات ہوتی ہے. لیکن جینزی ماشاء اللہ سے اتنے زیادہ اسٹرانگ اور اتنے زیادہ ان کا آئی کیو لیول اتنا تیز ہے کہ وہ نظر سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں کوئی بات کرنے والا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ ہمیں کچھ بولے ہم اس کا منہ بند کر دیتے ہیں، وچ از ویری گڈ. اور ہم لوگ خود بھی بہت، یہ اس بات سے کوئی بھی بندہ پتہ نہیں ایگری کرے گا یا نہیں کرے گا، بٹ میں اپنے لیے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ میں بہت کچھ سیکھتی ہوں ان لوگوں سے، جینزی سے خاص طور پہ، بیکاز آئی ایم اے ملینیم. اوکے، تو میں آپ لوگوں کو ایک قصہ سناتی ہوں کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہم لوگوں کو جب ورثے میں کوئی چیز ملتی تھی خالاؤں کی اور پھوپھیوں کی شادی کے بعد تو وہ ان کے ڈائجسٹ ہوتے تھے، جیسے پاکیزہ، جیسے شوہا، جیسے خواتین ڈائجسٹ. آئی ڈونٹ نو کہ اب وہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، بٹ دیٹ ٹائم وہ ہر شاپ پہ اویلیبل ہوتے تھے. ایون کہ وہ رینٹ پہ بھی مل جاتے ہوتے تھے کہ آپ ایک دن کے اتنے پیسے دیں گے تو آپ ایک دن کے لیے رکھ سکتے ہیں. تو اور وہ ایک دن ایسا ہوتا تھا کہ صبح سے لے کے شام تک ہماری خالائیں اور پھوپھیاں کمروں سے نہیں نکلتی تھیں، اور وہ اتنا کہانیوں میں کھو جاتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بس وہی سمجھتی تھی کہ وہ ہیروئن ہے جو اس زمین پہ رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی کہانی وہ لوگ پڑھ رہی ہیں. ان کے جو اور اس ڈائجسٹ میں جو بھی آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جو بھی ہیروئن ہوتی ہے نا وہ گوری ہوگی، اس کے بال بہت زیادہ لمبے ہوں گے، اس کی جھیل جیسی گہری آنکھیں ہوں گی، آئی ڈونٹ ہیو، اور اس کے چاندی جیسے دانت ہوں گے، اس کی ہرن جیسی چال ہوگی، اس کا چاند جیسا خوبصورت روشن چہرہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ کوالٹی صرف ہیروئن میں ہوتی ہے، عام زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہوتا. عام زندگی میں آپ سانولے ہیں، آپ گورے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ زندگی سب کے ساتھ سیم کھیل کھیلتی ہے. اوکے، سو ہم لوگوں کو بھی ان کی شادیوں کے بعد یہی چیزیں تحفے میں ملی. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میری امی کھانا بنا رہی تھی اور میں کچن میں تھی، اور میں بھی اس ٹائم پہ ناول پڑھ رہی تھی، اور میں بھی ہیروئن ہوں، میری زندگی میں بھی ایک شہزادہ ہے جو میری ساری پرابلم کو حل کر لے گا، جو مجھے میری کوئی بھی پریشانی میرے تک نہیں آنے دے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ ناول والی لڑکی کو کہتی ہیں مجھے میری اماں کہتی ہیں کہ بیٹا کھانا میں نے بنا لیا ہے، کھانا میں بنا رہی ہوں تو آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لینا، جب آلو گوشت کا سالن چڑھایا ہوا جب یہ گل جائے تو آپ ایسا کرنا کہ اس کو کر لینا، اس میں پانی ایڈ کر دینا. اب میری خوش نصیبی دیکھیں کہ وہاں پہ پانی کا جگ بھی پڑا ہوا تھا اور وہاں پہ دودھ کا جگ بھی پڑا ہوا تھا، اور میں نے کیا کیا، گیس واٹ. سو آپ کی ہیروئن نے یہ کیا کہ وہ جو پانی کا جگ تھا اس کو رہنے دیا، اور جو دودھ کا جگ تھا وہ میں نے سالن میں ایڈ کر دیا. اور اس کے بعد میں بڑے لچک والے انداز میں چل چل کے اماں کے پاس گئی، اینڈ آئی سیڈ مما یہ سالن کا کلر پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، آپ ذرا آ کے دیکھیں نا. تو میری اماں کچن میں آئی، انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ پانی کا جگ تھا، انہوں نے پانی کا جگ چیک کیا تو اس میں پانی ویسا ہی تھا. اور میں مطلب لٹرلی آئی سوئر میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ دیکھا کہ دودھ کا جگ خالی ہے، پھر امی نے مجھے دیکھا، پھر اس برتن کو دیکھا، پھر سالن کو دیکھا. اس کے بعد جو اماں کے ہاتھ میں آیا، انہوں نے جوتا اٹھا کے مارا، انہوں نے مجھے تھپڑ مارے کیونکہ سالن خراب کر دیا تھا یار میں نے، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی یہ. اچھا، تو اس ٹائم پہ مار کھانا اور مارنا یہ ایک فرض سمجھا جاتا تھا. ماں باپ ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تم لوگ کو الٹا لٹکا سکتے ہیں، بہت کچھ. اوکے، سو اس دن جب رات کو میں مار کھا کے سوجا ہوا منہ اور سوجی آنکھیں لے کے سوئی، اور جب میں صبح میں اٹھی تو
جو میرے ڈائجسٹ تھے جس الماری میں وہ سارے نکال کے میری اماں نے جلانے کے لیے رکھے ہوئے تھے. اینڈ دیٹ ٹائم میری اماں نے مجھے ایک بات بولی کہ بیٹا کہانیاں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں, ان میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. زندگی آپ کو خود جس موڑ پر لے کے جاتی ہے, زندگی کا تجربہ زندگی گزار کے ہوتا ہے. ناولوں سے آپ لوگوں کو, یہ ناول وغیرہ سے آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آنے والا ہے نہیں. اور تم کوئی ایسی شہزادی نہیں ہو کہ تمہارے لیے شہزادہ آئے گا. تمہیں اپنی زندگی کا شہزادہ خود ہی بننا ہے, اپنی کہانی خود لکھنی پڑتی ہے. I said okay. اور اس کے بعد میرے رسالے, میرے ڈائجسٹ سارے جلا دیے گئے میرے ارمانوں کے ساتھ. یہ انیائے ہوا ہے میرے ساتھ جس کا آج تک مجھے انصاف نہیں ملا. میں آج بھی کبھی اماں سے پوچھتی ہوں تو میں کہتی تم تنگ ہی اتنا کرتی تھی, میں کیا کرتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بار میں پاکستان گئی اور وہاں پہ میں نے دیکھا لوگوں کے اندر اتنا دکھاوا ہو گیا یار, اتنا دکھاوا کہ جب آپ ابروڈ سے جاتے ہیں, آئی لیو ان دبئی, تو جب میں پاکستان جاتی ہوں نا تو ہم لوگ ریلیکس ہونے کے لیے جاتے ہیں, اپنی فیملی سے ملنے جاتے ہیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے جاتے ہیں. بٹ دکھاوا اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگوں کو ہر ٹائم یہی رہتا ہے کہ اس نے کیا پہنا ہے. ایون کہ ایئرپورٹ سے جب آپ نکلیں گے, جن لوگوں کے ساتھ آپ کا رشتہ ہی نہیں ہے, جن کو آپ نے سالوں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے یار ایئرپورٹ پہ, وہ لوگ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایسے جج کر رہے ہوتے ہیں. برانڈیڈ پہنا ہے, نہیں پہنا. بیگ اس کے پاس برانڈیڈ ہے, نہیں ہے. کوئی جاب کرتی ہوگی, پتہ نہیں کیا کرتی ہوگی, اینڈ یو نو. تو یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو اس بار جب میں پاکستان گئی, ایون کہ جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اتنا جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ روز باہر کھانا کھانے نہیں جا رہے, اگر آپ کے گھر کے سامنے روز گاڑی نہیں آ کے رک رہی ہے, اگر آپ روز اپنی گاڑی کو باہر نہیں نکال رہے, اگر آپ روز برانڈیڈ کپڑے نہیں پہن رہے, اچھے سے تیار نہیں ہو رہے, تو اٹس مین کہ آپ بہت غریب ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. ہر انسان کو دکھاوے کا شوق نہیں ہوتا. آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ابراڈ میں رہتے ہیں ان کا سارا دن کیا ہے کہ وہ جھاڑ سے پیسے اتارتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. ابراڈ میں رہنے والے بہت سارے لوگ, میرے بھائی کہہ لیں یا میری بہنیں جو بھی یہاں پہ رہتی ہیں, ان کو صبح کا ناشتہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے یار. صبح جب ان کی آنکھ کھلتی ہے آلریڈی آفس کا یا جاب کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے. جب وہ لوگ جاب کے لیے جلدی جلدی نکل جاتے ہیں, وہ راستے سے ایک چائے لیں گے, کچھ سینڈوچ لے لیں گے, سارا دن ان کا ایسے گزرے گا. شام کو وہ آفس سے نکلیں گے, کچھ کھانے کے لیے لے لیں گے, پھر رات کو گھر آئیں گے, دال چاول بنا لیں گے, دال بنا لیں گے, کچھ بھی بنا لیں گے. ٹائم کو گزارتے ہیں وہ. ایسے میں آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہیں کہ وہ اگر یہاں آ رہے ہیں تو ان کے پاس اچھا فون ہونا چاہیے, اچھا بیگ, اچھے کپڑے, اچھے جوتے. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. آپ نہیں جانتے کہ کوئی بھی انسان اپنی لائف سے کس طرح اسٹرگل کر رہا ہے. تو آج کا میسیج صرف اتنا ہی ہے کہ پلیز جئیں اور جینے دیں. یہ چیزیں جو ہیں نا, یہ سب یہیں رہ جانی ہیں. وہ کہتے ہوتے ہیں کہ اینڈ پہ جو آپ نے لے کے جانا ہے, جو آپ کو ملنی ہے, وہ 4x6 کی قبر ہوگی. جو اتنی جگہ ہوگی جو آپ کو ملے گی, تو اس جگہ کے لیے اتنا زیادہ بکھیرا کیوں کرنا, اتنا زیادہ دکھاوا اور اتنا کچھ کیوں کرنا. تو پلیز جینے دیں, جئیں اور جینے دیں. اگر آپ کو نہیں ہے ایکسیپٹیبل ایسے لوگ, ہم جیسے لوگ جو اپنی مرضی سے پہنتے ہیں, کھاتے ہیں, جن کا دل کرتا ہے تو جاتے ہیں باہر, جن کا دل نہیں کرتا تو نہیں جاتے ہیں, ان کو کوئی شوق نہیں ہے برانڈ کا, تو پلیز ان کی لائف کو آسان بنائیں, اپنی زندگی کو آسان بنائیں, سامنے والے کی زندگی کو آسان بنائیں. جج کرنا چھوڑ دیں. نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے, نیکسٹ ویڈیو میں ہم کیا ایکسپلور کریں, میں آپ لوگ کے ساتھ کیا شیئر کروں. اگر آپ لوگوں کو دبئی کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے میں وہ بھی دے سکتی ہوں. اگر آپ لوگوں کو میرے سے اچھی ٹپس چاہیے وہ بھی میں دے سکتی ہوں. اگر آپ لوگوں کو مزے کے ملینیم کے قصے سننے ہیں تو بھی ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا لیکن پلیز کر لیں.